سوال یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے پاکستانی کون تھے؟ ہے گائز، اٹس حسن ہیئر۔ آج پہلی ایپیسوڈ ہے ایک سیریز کی جو عمدہ بھی ہے اور کافی ISBN لمبی بھی ہوگی، اور اس میں ہم آج شروعات کریں گے پہلے پاکستانیز کے ساتھ، پہلے پاکستانیز ایور۔ اب میں نے یہ اس لیے کیا تھا، ایئر کوٹس میں نے اس لیے ڈالے تھے کیونکہ میں مس لیڈ کسی کو نہیں کرنا چاہتا۔ پاکستان is a country, it's a state that was formed on the eve of 14th of August 1947. But obviously, as I said, in the previous video, Pakistan wasn't just created or birthed out of nothing, out of a vacuum. Pakistan is a state that comprises many different regions and peoples. اور یہ سارے جو لوگ ہیں یہ پاکستان سے پہلے بھی obviously ایگزسٹ کرتے تھے، اور ان کے اینسسٹرز کون تھے، ہمارے اینسسٹرز کون تھے، اس دھرتی کے، زمین کے، اس لینڈ پہ بسنے والے سب سے پہلے لوگ کون سے تھے، یہ سوال ہے ہماری آج کی ویڈیو کا۔ اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پہلے پاکستانیز، پہلے لوگ، پاکستان کی زمین جو آج ہے اس پہ پہلے لوگ، فرسٹ ایور ریکارڈڈ ہیومن ایکٹیویٹی جو ہم نے ڈسکور کی ہے آج تک، وہ اٹ پرٹینس ٹو اے کلچر، اے گروپ آف پیپل کالڈ the Soanian people, the Soanian culture. It's basically a culture of a group of people that stretches from Nepal to the edges of Pothoar in a tract of hills that are known as the Siwalik hills. اس کلچر کی، ان لوگوں کی جو ڈیٹ اسٹیبلش کی جاتی ہے، جو تاریخ بیسکلی بتائی جاتی ہے کہ کب یہ لوگ موجود تھے دنیا میں، وہ تقریباً 74,000 BCE سے لے کے 114,000 یعنی 1,14,000 BCE کے درمیان رکھی جاتی ہے۔ اس کلچر کو، ان لوگوں کو ڈسکور کرنے والی جو اینتھروپالوجی اور آرکیالوجی کی ٹیم تھی، دیٹ واز لیڈ بائی تھامس پیٹنسن اینڈ ادرز۔ یہ آرکیالوجسٹ تھے، انہوں نے سیولک ہلز میں، انڈین سب کانٹیننٹ میں مختلف جگہوں پہ آرٹیفیکٹس ان کو ملے، مختلف ٹولز ملے، اسٹون ٹولز ملے، تو اور وہ ایک خاص خطے، ایک خاص ریجن میں وہی سیولک ہلز کے اراؤنڈ جو ملے اور جو کاربن ڈیٹ ہوئے، تو رفلی یہ جو میں نے آپ کو بتائی تھی، پیریڈ بتایا تھا 74,000 ایئرس سے لے کے 114,000 ایئرس تک، اس کے درمیان یہ اس کی جو تاریخ ہے وہ رکھی جاتی ہے۔ تو جو آرٹیفیکٹس تھے اس کلچر کے، سوانین کلچر کے، they were manufactured primarily on quartzite pebbles, cobbles and occasionally on boulders۔ سارے جو ویریس جو فلوویل سورسز ہوتی ہیں سیولک لینڈسکیپ پہ، خاص طور پہ پانی اور کچی مٹی کے جو لینڈسکیپس ہوتے ہیں، ان سے ڈرائیو کی جاتی ہیں ساری سورسز ان کے ٹولز کی۔ جو ٹولز ملے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں چاپرز ہیں، ڈسکوائڈز ہیں، اسکریپرز ہیں، اور مختلف قسم کے فلیکی ٹائپ ٹولز ہیں جو ہیوی ڈیوٹی بھی ہوتے تھے، مختلف چھوٹے موٹے کاموں میں استعمال کیے جاتے تھے۔ کوئی چیز، کوئی فار ایگزامپل کوئی نٹ ہے، کوئی ایسی کوئی چیز ہے، اس کو توڑنا ہے، کوئی ہڈی ہے، اس کو توڑ کے اس کا گودا جو ہے، بون میرو جو ہے، وہ اس تک پہنچنا ہے۔ تو اس طرح کے مطلب ملٹی پرپز ہیوی ڈیوٹی کاموں کے لیے یہ ٹولز جو ہیں ان لوگوں نے بنائے، اور مطلب یہ فلیٹ سرفیس ان کی ایک سائڈ پہ ہوتا تھا۔ اس کی پکچرز بھی میں ادھر لگاؤں گا آپ کے سامنے۔ تو یہ وہ ہاتھ پہ پکڑ کے ویلڈ کیا کرتے تھے اور استعمال کیا کرتے تھے۔ پرانی چیزوں کو اسٹڈی کرنا، اور آرکیالوجسٹ جب اتنی پرانی چیزیں ڈھونڈتے ہیں، اس میں ہمیں پہلا میجر مسئلہ اپنا نظر آ جاتا ہے۔ اب ان لوگوں کے جو ٹولز، جو آرٹیفیکٹس، جو ریمننٹس ان کے سوسائٹی کے، ان کے کلچر کے موجود ہیں، ان کو ڈیٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یوزلی وہ انڈیٹیبل سرفیسز پہ
اور ان کے نیچے یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اور ان کو پھر کاربن ڈیٹ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. اچھا، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو یہ سیوالک ہلز کے اراؤنڈ یہ جو سوانین کلچر تھا، یہ ہوموسیپینز بھی نہیں تھا، یعنی یہ ہم جو ماڈرن ہیومنز ہیں یہ بھی نہیں تھا، یہ ایک اور ہومنڈ تھی. جو جینس ہے ہومو، اس کا ہومو ایریکٹس. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہومو ایریکٹس کیا چیز ہوتی ہے. ہومو ایریکٹس meaning upright man is an extinct species of archaic humans from the Pleistocene with its earliest occurrence about 2 million years ago. جو ان کا اسپیسیمن ہے ہومو ایریکٹس کا، they are among the first recognizable members of the genus homo. ہم ہومو سیپینز ہیں، اور ہومو بیسکلی جینس ہے اور اس کے اندر ہم ایک ہومنن ہیں، ایک اسپیشیز ہیں. اسی طرح ماڈرن ہیومنس کے ساتھ ساتھ اور اسی جینس کے اندر بہت انسانوں کو ریزمبل کرنے والے، انسانوں سے بہت سملر اور بھی ایک مخلوق دنیا میں پائی جاتی تھی، اور صرف ایک نہیں، کئی. ہر ریجن میں ڈفرینٹ فاسلز اور ڈفرینٹ اسی طرح کی انسانوں کی شکلیں ملی ہیں، تو ان کو سائنٹسٹ جو ہیں وہ ڈفرینٹ نام دے دیتے ہیں. ان میں سے ایک ہومو ایریکٹس ہے، اور کچھ لوگ یہ تھیورائز کرتے ہیں ایز آئی سیڈ کہ یہ سوانین کلچر، یعنی یہ جو فرسٹ ہیومن ایکٹیویٹی ہمیں ملتی ہے انڈین سب کانٹیننٹ میں، سیوالک ہلز میں، یہ شاید ہومو سیپینس تھے ہی نہیں، یہ شاید ہومو ایریکٹس تھے، کیونکہ اسی ہیبیٹیبل زون میں، اسی علاقے کے قریب قریب ہمیں ہومو ایریکٹس کی ایکٹیویٹی اور ان کی فاسلز اور ان کے ریمننٹس بھی ملتے ہیں. تو آخری جو اکرنس ہے ہومو ایریکٹس کی، وہ ہمیں تقریباً 1,17,000 سال کے اراؤنڈ ملتی ہے. تو رفلی اسی پیریڈ جہاں سوانین کلچر چل رہا تھا، یہ لوگ زندہ تھے، یہ لوگ یہاں موو کر رہے تھے، ابھی زندگیاں جی رہے تھے، تو اسی ٹائم کے اراؤنڈ آخری جو ہومو ایریکٹس تھے اس دنیا میں، وہ بھی اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے. اگر ٹیکنالوجی کی بات کی جائے تو the technologies of the culture, the Soanian culture, they are primarily stone-based and are often described as non-bifacial assemblages, which means these tools are categorized based on their unifacial nature with a singular flat surface. یعنی ایک سائڈ ان کی فلیٹ سرفیس ہوتی تھی ان آرٹیفیکٹس کی، ان اسٹون ٹولز کی. اس میں دوسرا مسئلہ ہمیں یہ اس کی اسٹڈی میں، اس کی فائنڈنگز میں یہ ملتا ہے کہ یہ جو آرٹیفیکٹس ہیں، یہ جو اسٹون ٹولز ہیں، یہ بہت کم ہیں. ہر ایک سائٹ سے سیوالک ہلز میں کئی سائٹس ایکسکیویٹ ہوئیں، اور ہر ایک سائٹ سے تقریباً 1-2 درجن آرٹیفیکٹس نکل آتے ہیں. حالانکہ اور اس کی وجہ پرائمریلی یہی ہے کہ یہ سیمائی ماؤنٹینیس اور ہلی ایریاز تھے، تو نیچرلی اکرنگ جو پتھر وغیرہ ہوتا ہے اور اس طرح کے مٹیریلز ہوتے ہیں وہ یہاں کم پائے جاتے تھے. اور جو ایز اپوز ٹو فار ایگزامپل جو ہمیں آرٹیفیکٹس ملتے ہیں پلین سے یا پلین ایریا سے، وہاں ہر ایک سائٹ سے کئی مطلب سینکڑوں آپ کو آرٹیفیکٹس مل جاتے ہوتے ہیں، پر یہاں half a dozen یا میکسیمم 2 ڈزن آرٹیفیکٹس ملتے ہیں. So the general western Sub Himalayan area and the Siwalik hills specifically, they first caught the interest of archaeologists and paleontologists in the early 1800s. جب جو fossil apes of the Miocene age they were uncovered. This obviously led to interests from Western scholars to explore the region for potential prehistoric cultural artifacts. اور جو پہلی official discovery ہوئی تھی lithic artifacts کی in the western Sub Himalayan zone, that was reported in 1880 by Theobald W. in a report titled On the Discovery of a Celt of Paleolithic Type in the Punjab. تو یہ جو ڈسکوریز ہیں سیوالک ہلز میں پیلیولتھک اکرنسز کی، یہ پہلی دفعہ نوٹ کی گئیں واڈیا اینڈ KRU ٹاڈ، جو 2 ریسرچرز تھے، آرکیولوجسٹ تھے، ان کی طرف سے. اور ان کی ریسرچ نے انفلوئنس پھر کیا تھامس پیٹرسن کو، جن کا میں نے پہلے نام لیا تھا، ٹو کنڈکٹ دیئر اون ریسرچ ان دا ریجن. پیٹرسن ہی تھے جنہوں نے یہ ڈٹرمن کیا کہ جو سارا ایریا ہے اس میں جو آرٹیفیکٹس ملتے ہیں یہ سارے کسی طرح لنکڈ ہیں، اور انہوں نے ہی نام جو ہے سوانین کلچر کا دیا. اور سوانین بیسکلی اٹ ڈرائیوز فرام دی سواں ریور اینڈ دا سواں ویلی in Potwar. Soon Sakesar are a couple of hills in the Siwalik regions, on the borders of the Siwalik regions here in Potwar.
اور چونکہ سیریز اور جو یہ ریسرچ ہے میری یہ پاکستان تک محدود ہے، تو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جو یہ آرٹیفیکٹ سب سے پہلے اور سب سے جو کارآمد ملے وہ راولپنڈی سے تقریباً 15-16 کلومیٹر کی دوری پر اڈیالہ اور چونترا جو علاقے ہیں، جو گاؤں ہیں، ان کے پاس یہ سب سے پہلے برآمد ہوئے، سب سے پہلے ڈسکور ہوئے۔ میں ایسے سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اتنے پرانے لوگوں کے بارے میں، ان کی ہلچل کے بارے میں، ان کی موومنٹس اور ایکٹیویٹیز کے بارے میں آج انفارمیشن موجود ہے۔ لیکن جہاں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں، وہاں بدقسمتی بیڈ لک یہ ہے کہ اتنی انفارمیشن آبویسلی اویلیبل نہیں ہے۔ ہم میجورٹی اپنے جو اندازے ہیں وہ آرکیولوجی اور آرکیولوجیکل ریمین سے ہی لگا سکتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ، اس کی مین ریزن جو ہے وہ یہی ہے کہ ریٹن ورڈ جو ہے وہ بھی اسٹیبلش نہیں ہوا تھا اس زمانے میں۔ یہ بھی کچھ لوگ حیران ہوتے ہیں اس بات کو سن کے، لیکن جی ہاں، اس زمانے میں یہ جو ہم جس ٹائم کی بات کر رہے ہیں، آج سے 90,000 سال پہلے، لاکھ سال پہلے، اس ٹائم کا کوئی بھی ریٹن ورڈ ہمیں موجود نہیں ہے۔ تو ہمارا بیسٹ گیس یہی ہے کہ لینگویج اگر ڈیولپ ہو بھی گئی تھی، زبان اگر تھی بھی انسانوں کے درمیان، تو اس کو ابھی تک سے لکھا نہیں گیا تھا۔ یہ لوگ کون تھے، یہ لوگ کیا کرتے تھے اپنے فری ٹائم میں، کون سی گیمز کھیلتے تھے، کیا کھانا پسند کرتے تھے، کیا کھانا ناپسند کرتے تھے، لڑتے تھے آپس میں تو کس طرح لڑتے تھے، دوستی پیار کرتے تھے تو کس طرح کرتے تھے، یہ سوالات آبویسلی ابھی ہم آنسر نہیں کر پا سکتے۔ لیکن یہ ہے کہ ہوپ فلی فیوچر میں مزید ریسرچ کے ساتھ، مزید تحقیق کے ساتھ اور مزید ڈسکوریز کے ساتھ ہم تھوڑا سا اندازہ لگا سکیں گے کہ جو فرسٹ ایور پاکستانیز تھے، جو سب سے پہلی ریکارڈڈ ہیومن ایکٹیویٹی ہے پاکستان کے بارڈرز کے اندر ود ان، یہ لوگ جو ہیں یہ کیا تھے، کون تھے، کدھر گئے، اور اس سے سب سے ان ساری چیزوں سے بڑی چیز یہ کہ ہم ان سے کیا لیسنز لے سکتے ہیں، کیا چیز سیکھ سکتے ہیں۔ یہ سیریز کرنے کا ہسٹری آف پاکستان، کمپلیٹ ہسٹری آف پاکستان، اس کا یہی پرائمری ایم ہے کہ ہسٹری آپ کو بہت کچھ سکھا سکتی ہے، اور آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے اگر آپ سیکھنا چاہیں۔ آپ نے جیسے فار ایگزامپل ویڈیو پہ کلک کیا، آپ نے ٹائٹل تھمبنیل دیکھ کے یہی سوچا ہوگا کچھ پاکستان کے بارے میں پتہ چل جائے گا، پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں کچھ پتہ چل جائے گا۔ تو یہ آج وہی بات ہے کہ میں امید رکھتا ہوں، میں ہوپ کرتا ہوں کہ آپ نے کچھ نہ کچھ تو سیکھا ہی ہوگا اس ویڈیو سے، اور اگر آپ نے ایک بھی کوئی چیز سیکھ لی اور یاد رکھی اور کسی کو بتا دی آگے جا کے، یہ نالج جو میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں یہ آپ نے آگے جا کے کسی اور سے شیئر کر دی، تو آئی تھنک میرا جو مشن ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ اینی ویز، تھینک یو سو مچ فار واچنگ، کیپ کمنگ بیک ٹو دس سیریز بیکاز یہ لمبی سیریز ہے، چلتی رہے گی۔ کامنٹس وغیرہ میں آپ بتائیں، کوئی ریکمنڈیشنز ہو، کوئی سجیشنز ہو، کوئی بھی بات ہو، مجھے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، میں اپنے سوشل میڈیا وغیرہ بھی دے دوں گا۔ تو with that being said, please take care of yourself, and I hope you have a good one. So see you in the next one.